اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ ہمارے ہر طرف اس اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کا گھیرا ہے۔ اگر ہم مصلی پر بیٹھ کر، جائے نماز پر بیٹھ کر پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو پوری زندگی عبادت کر کے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ شمار کر سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیا دیا ہے۔ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ دے بھی نہیں سکتے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہم اللہ کو دے سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وہ شان اور وہ مقام دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس شان اور مقام کے لائق ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو وہ مقام دینا ہے جو مقام اللہ کی شان کے لائق ہے، یعنی کہ یہ گواہی دینا کہ میرا اللہ میرا الہ، بلکہ میرا سب کچھ میرا اللہ ہے۔ میری سب عبادات اور میری تمام امیدوں کا محور، میرا جھکنا، میری نظر، میری نیاز، میری منت، میری منوتی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف میرے اللہ کے لیے ہے۔ اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی شان کے لائق مقام دے ہی نہیں سکتے جب تک پوری بصیرت اور گہرائی کے ساتھ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کریں۔ دیگر عبادات کی طرح کلمہ شہادت کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ شرائط رکھی ہیں جن کو پورا کرنا از حد ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی کے پڑھے ہوئے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور ایسا شخص اسلام کی برکتوں سے محروم ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں صرف کلمہ شہادت کا رٹا لگایا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ دیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف رٹا لگا لینا کافی نہیں ہے، اس کے شرائط اور پھر اس کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہر عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ شرط ضرور ہوتی ہے جن کا پہلے خیال رکھنا از حد ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں کی جاتی۔ اور مثال کے طور پر نماز یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اس کے لیے بھی ایک اللہ نے شرط رکھی ہے کہ جب تک اس شرط پر پورا نہیں اترو گے تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ویسے تو نماز کی قبولیت کی شرائط میں بہت ساری شرائط آ جاتی ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی شرط جس کا کوئی بھی مسلمان کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو وہ انکار نہیں کر سکتا، نماز کے لیے ایک اہم شرط وضو ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے ہی باری آتی ہے کلمہ کی، لا الہ الا اللہ کی، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بس ہم نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اب نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، اب ہم کروڑوں روپے کی کوٹھی بنا کر اس پر ٹوٹی ہوئی ہانڈی لٹکانے کا عقیدہ رکھیں، ہم لاکھوں روپے کی گاڑی خرید کر اس پر ٹوٹی ہوئی جوتی لٹکانے کا عقیدہ رکھیں، ہم پھر بھی مسلمان کے مسلمان ہیں۔
معزز ناظرین، میں یہاں پر کسی بھی مسلمان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا، میں صرف آپ کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری شان کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے لیے بھی رات کو نیت کرنا شرط ہے۔ اگر کوئی شخص فرضی روزے کی یاد رکھیے، اگر کوئی شخص فرضی روزے کی رات کو نیت نہ کرے تو اس کے دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے شخص کا روزہ قبل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح حج عظیم ترین عبادت ہے، اس کے لیے احرام باندھنا شرط ہے، لیکن کوئی شخص بغیر احرام کے بیت اللہ کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرتے رہے، حتیٰ کہ عرفات اور مزدلفہ میں حاضری دے، اس کے باوجود بھی اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حج کے لیے احرام باندھنا شرط ہے۔ اب آپ خود اپنے انصاف سے بتائیے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے احرام نہیں باندھا تو کیا ہوا، باقی تمام شرائط تو پوری کر رہا ہوں۔ جیسے کلمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کلمہ تو زبان سے پڑھا ہے نا، باقی کچھ نہیں کہہ رہا، کچھ عمل نہیں کر رہا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب باری حج کی آئی تو ہم نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص احرام کے بغیر حج کرے، مزدلفہ بھی جائے اور عرفات میں بھی جائے، بیت اللہ کا طواف بھی کرے، صفا مروہ کی سعی بھی کرے، سارے امور ادا کرے، لیکن بغیر احرام کے کرے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا حج ہی نہیں ہے۔ ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، قربانی کے لیے اگر کوئی شخص دوندہ جانور قربان نہ کرے تو کیا اس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے؟ یقیناً آپ سب کا جواب یہی ہے کہ ایسے شخص کی اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول نہیں ہوتی کہ جو دوندہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیو، جب جزوی عبادات کے لیے اللہ نے شرائط رکھی ہیں، شرائط کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، تو کلمہ توحید تو ان تمام عبادات سے بڑھ کر ہے، بلکہ اسی پر تمام عبادات کی اللہ نے بنیاد رکھی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت میں کلمے کی شرائط موجود نہ ہوں؟ آج میں آپ کے سامنے کلمے کی شرائط کی اہمیت، کلمہ کی فضیلت اور کلمے کی شرائط کا لحاظ رکھنا کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے، جو شخص صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کی شرائط کو پورا نہیں کرتا، تو آپ اس کے لیے کم از کم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان شرائط کے بغیر انسان کا ایمان پورا نہیں ہے، ایسا شخص اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہی نہیں ہوا ہے، اور ایسے شخص کو اسلام کی برکتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے۔ یہ کلمہ کی فضیلت، کلمہ کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ خود اس کلمہ کی گواہی دیتے ہیں۔ کلمہ شریف جسے ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ، یا کلمہ پہلا کلمہ جسے ہم کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، اللہ گواہی دیتا ہے، والملائکہ فرشتے گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ اور اللہ کے جو علم رکھنے والے ہیں، اہل علم، وہ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ گواہی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ انصاف کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی صرف انسان ہی نہیں دیتے، بلکہ لا الہ الا اللہ پر اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کی گواہی بھی موجود ہے، اور ہمیں یہ گواہی پوری بصیرت، شعور اور شرائط کو ملحوظ خاطر رکھ کر دینی چاہیے۔ کلمہ طیبہ، اس کی شرائط کیا ہیں؟ ان شرائط کو پورا کرنا کس قدر ضروری ہے یہ تو آپ نے جان لیا، لیکن اس کی شرائط کیا ہیں؟ وہ شرائط انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ میں بیان کی جائیں گی۔ جس قدر ہو سکا اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ العزیز کلمہ کی شرائط کو ضرور جانیے، کیونکہ یہ کلمہ کی شرائط جاننا میرے اور آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے،
فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے پیارے نبی، بس آپ بھی جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کہ آپ بھی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیجئے۔ جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں، اس کی شرائط کو جانیں، اس کے تقاضوں کو جانیں، اس کے مفہوم کو جانیں اور پھر اپنی زندگی میں اس کو لاگو کریں، تو میں اور آپ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ہم پکے جنتی ہیں، اب ہمیں نہ نماز پڑھنے کی ضرورت، نہ جمعہ پڑھنے کی ضرورت، نہ ہمیں روزے کی ضرورت، بس اگر پڑھنا بھی ہوا تو یا جمعہ پڑھا یا سال بعد عید کی نماز پڑھ لی، اور ہم پھر بھی اپنے آپ کو مومن، مسلمان اور پکا ٹھکا جنتی سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ جو آج ہمارے پاس سرٹیفکیٹ جنت کے جیب میں ہم لے کے پھر رہے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی نہیں لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لے لے کر ان کی زندگی کے اندر ان کو جنت کی بشارت دی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر فرمایا کہ یہ تم جنتی ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ صحابہ کی جماعت ایسی ہے کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، وہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ نے ان کے نام جنتوں کو الاٹ کر کے رکھ دیا ہے، جنت ان کے نام کر کے رکھ دی ہے۔ اتنی بڑی گواہی، اتنی بڑی گارنٹی ملنے کے باوجود بھی صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہمیں جنت کی گارنٹی مل گئی ہے، اب ہم جو چاہے کریں۔ نہیں، بلکہ وہ اتنی بڑی گارنٹی ملنے کے بعد نیک اعمال کے اندر آگے بڑھا کرتے تھے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے، جو شخص نمازی نہیں ہے اس کا کلمے پر کوئی اعتبار نہیں ہے، جو شخص عقیدہ توحید کو نہیں سمجھتا اس کا کلمے پر کوئی اعتبار نہیں ہے، جو شخص اللہ کے علاوہ دوسروں کے ہاں سجدہ کرتا ہے اس کا کلمے پر کوئی اعتبار نہیں ہے، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا سمجھتا ہے اس کا کلمے کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے، جو شخص کروڑوں روپے کی کوٹھی بنا کے پھر اس پہ اوپر ٹوٹی ہوئی ہانڈی رکھ دیتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیوں رکھی ہے، کہتا ہے کہ یہ مجھے نظر سے بچائے گی، یہ ٹوٹی ہوئی ہانڈی مجھے نقصان سے بچائے گی۔ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے لگا کر اب یہ ٹوٹی ہوئی ہانڈی رکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے نقصان سے بچائے گی۔ اس ٹوٹی ہوئی ہانڈی کو اس نے نقصان کا مالک سمجھ لیا، نفع کا مالک سمجھ لیا، تو بتائیے اس کا لا الہ الا اللہ کا کہاں پر ایمان رہا ہے؟ اس لیے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو میں آپ سے دردمندانہ گزارش کروں گا کہ لا الہ الا اللہ کا علم ضرور حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے خطبات کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے لا الہ الا اللہ کی شرائط آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ان کو سیکھنے کی، یاد رکھنے کی اور اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔